بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک ایسا گروہ بنایا اور پھر قانون کے سینے پر مونگ دلنے والے رسوائے زمانہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا شروع کر دیا۔ مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کہنے والے تو CIA اور FBI پر بھی بہت سے الزام لگاتے ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مدن موہن جیسا دوست مجھ سے بچھڑ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے دوبارہ اپنی سمت کے ابتدائی سرے سے خالی برتن سمیٹنے شروع کر دیے تھے۔ مشروبات کی دوسری ٹرالی بھی حرکت میں آ چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ٹرالی قریب آ کر راستہ مسدود کرتی۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری متجسس نگاہیں تیزی سے کیبن کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویرا فوراً ہی نظر آ گئی۔ اپنے گورے چٹے رنگ اور دلکشی کے باعث پاکستانی لباس میں وہ الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید پہلے ہی نشست سے واقف تھی، کیونکہ میرے اٹھتے ہی اس نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس نے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے مجھے اشارہ کیا اور میں جہاز کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ جہاز میں اتفاقیہ طور پر ٹکرانے والے مدن موہن کے اس دوست کے بارے میں میرے ذہن میں رہ کر عجیب سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ یہ درست ہے کہ تیز رفتار ہوائی سفر اور جدید ترین مواصلاتی رابطوں کی بنا پر دنیا اس حد تک سمٹ کر رہ گئی ہے کہ کہیں بھی رونما ہونے والے ایک واقعے کی بازگشت بیک وقت دنیا کے ہر گوشے میں سنائی دیتی ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں بدری ناتھ اور رمیش اگروال کے ذریعے چند روز قبل ہی خفیہ طریقے سے مدن موہن کو اول خان کی تحویل میں پہنچایا تھا، اور اب فضائی سفر میں ایک اجنبی مسافر مجھ سے انہی حوالوں سے بات کر رہا تھا۔ سفر کی ابتدا میں نشستوں پر خاموشی اور منظم انداز میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں لنچ کے بعد ہلچل پیدا ہو چکی تھی، اور دونوں طرف کی راہداریوں میں خاصی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاز میں غالباً کوئی نشست خالی نہیں تھی۔ جن نشستوں پر مسافر موجود نہیں تھے وہاں بھی سفری ساز و سامان کسی نہ کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ویرا اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کے قریب دروازے والی کشادہ جگہ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ مصروف راہداری میں اس کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رک سکوں گا۔ سفر خوشگوار اور پرواز بہت ہموار ہے، میرے پہنچتے ہی ویرا نے کہا۔ اس کا انحصار ہم سفر پر ہوتا ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی معقول آدمی براجمان ہے۔ آدمی آخری سرے پر ہے۔ میرے برابر میں دو پٹھان خواتین ہیں، اور وہ دونوں ہی میری اور اردو دانی پر بہت حیران ہیں۔ وہ دو تعلیم یافتہ بہنیں ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ دبئی جا رہی ہے۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی گنڈا آ بیٹھا ہے جو یوں ٹھنڈے سانس لے رہے ہو؟ وہ ٹیڑھا کیس ہے، میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے تجربے سے آگاہ کر دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، اس کی آنکھوں سے حیرت جھلک رہی تھی۔ مدن موہن کراچی میں بہت سے لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ اس کا مدن کے بارے میں فکر مند ہونا تشویشناک نہیں ہے، اصل خرابی یہ ہے کہ وہ STF کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر ویرا نے دھیمی اور فکر امیز آواز میں کہا، نام کیا ہے اس کا؟ نام میں نے نہیں پوچھا، میں نے خفت سے کہا، مجھے یہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو، وہ میرے شانے کے قریب ہو کر سرگوشیانہ آواز میں گررائی۔ کراچی میں سینکڑوں لوگوں کو مدن کی پراسرار گمشدگی پر تشویش ہوگی۔ ان میں سے ایک اتفاق سے تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس پر تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ بھی لندن ہی جا رہا ہے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو اس سے وہاں بھی نپٹا جا سکے گا۔ یقین ہے کہ اس نے مدن موہن کو بہت سی اہم معلومات فراہم کی ہوں گی۔ اگر میں اس بارے میں اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گیا تو فیصلہ کرنا آسان ثابت ہوگا۔ میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ دبئی سے آگے کے سفر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی تم کسی نئے مسئلے میں الجھ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بدری ناتھ اپنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور تم اس سے بھی اہم بات کو ابھی تک نظر انداز کرتی چلی آ رہی ہو۔ میں نے ناقدانہ نظروں سے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پہیلیاں بجوانے کی بجائے صاف صاف بات کرو۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مشورہ دیا، قمیض شلوار دبئی تک تو ٹھیک ہے، سفر کے اگلے مرحلے میں محض اس لباس کی وجہ سے تم ہر شخص کی نگاہوں کا مرکز بنی رہو گی۔ ہمارے سفر کا آغاز ایک سنسنی خیز اتفاق سے ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تماشائی تمہیں ویرا کی حیثیت سے شناخت کر لے۔ اس کے پتلے پتلے یاقوتی ہونٹوں پر زومینی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر کیا کیا جائے؟ صبر کے
کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیوٹی فری شاپس پر ریڈی میڈ ملبوسات نہیں ملتے، ورنہ تم وہیں سے نیا لباس خرید کر تبدیل کر سکتی تھی۔ فکر مت کرو، اس نے میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اس مسئلے کا ادراک کر لیا تھا۔ میرے ہینڈ بیگ میں ایک جینز اور بلاؤز سوٹ موجود ہے۔ ویری گڈ، میرے سر سے ایک بوجھ ٹل گیا۔ تم زنانہ ریسٹ روم میں اپنا کام کر لینا، اور اس سے بھی ضروری کام یہ ہے کہ دبئی سے کراچی بات کی جائے۔ سفر کی افراتفری میں ہمیں یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ پچھلی رات بدری اور رمیش پر کیا گزری۔ نادرا کی چھت پر سیاہ رنگ کی ہیلی گرانے کے بعد نک موڈلے کے آدمیوں نے ضرور ادھر کا رخ کیا ہوگا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ راہداری سے گزرنے والے بعض بے خوف مسافر ہم دونوں کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ شاید وہ ہم دونوں کے راز و نیاز کو اسی پرواز کا کوئی تازہ کرشمہ سمجھ رہے تھے۔ دوران سفر کبھی کبھار یوں ہوتا ہی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی جن سے مخالف میں کچھ اتنی دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ وہ ان کی آرزوؤں کا سفر بن جاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، لیکن سنانے والے زیب داستان کے ساتھ جو کچھ سناتے تھے اس میں ایسے امکانات کی نشاندہی ہوتی تھی۔ فضائی میزبانوں نے پھرتی کے ساتھ کیبن سے سب کچھ سمیٹ لیا۔ ڈائننگ ہال کا سما ختم ہونے کے بعد ماحول بدل گیا۔ کہیں کہیں کوئی مسافر چائے یا کافی پی رہا تھا۔ تمباکو نوشی کے لیے مخصوص نشستوں پر فضا میں متعدد سرمئی لہریے نظر آ رہے تھے۔ گھنٹی کی مترنم آواز کے ساتھ سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت روشن ہوئی تو میں ویرا کے شانے پر تھپکی دے کر اپنی نشست کی طرف چل دیا۔ کچھ مسافر کانوں میں ایئر فون لگائے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بعض اگلی نشستوں کی پشت پر لگے ہوئے چھوٹے سے رنگین ٹیلی ویژن پر اپنی پسند کے پروگرام دیکھ رہے تھے۔ ان مصروفیات کے باوجود بیلٹوں کے آہنی بکل پور شور آوازوں کے ساتھ بند ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری طویل غیر حاضری نے مدن موہن کے پرستار کو مضطرب کر دیا ہوگا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچا تو وہ غائب تھا۔ میں نے بے فکری سے سیٹ میں دراز ہو کر حفاظتی بیلٹ باندھ لیا۔ چند ثانیوں بعد وہ جہاز کے اگلے حصے میں آتا ہوا نظر آیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے پورا جہاز چھان مارا، تمہارا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی پرتشویش لہجے میں شکایت کر ڈالی۔ میں جہاز کے عقبی حصے میں تھا، ایک لڑکی نے ذرا سی لفٹ دی تو میں وہیں رک گیا تھا۔ بات کرتے کرتے میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ سلیم اکبر خان۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگا۔ ہم دبئی پہنچنے والے ہیں، ہم نے دنیا جہان کی باتیں کر لی، لیکن ایک دوسرے کے نام سے اب تک ہم بے خبر ہیں۔ میرا نام لینے کے بعد اب تمہیں بھی اپنا تعارف کرا دینا چاہیے۔ میرے لیے وہ چند لمحات بہت ڈرامائی ثابت ہوئے۔ تنویر میرا اصل نام تھا، مگر میں ڈینی کے نام سے مشہور تھا۔ ڈینی کہتے کہتے مجھے یاد آیا کہ بدری اور رمیش کے لیے میں ان دنوں علی شیر بنا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ سفر میں اسلم خان کے نام سے کر رہا تھا۔ خوب، اسلم اور سلیم، ہم دونوں کے نام بھی ملتے جلتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میرا نام سن کر اس نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ سفر کرتا ہوں، میں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ صرف سفر کرتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مگر کیوں؟ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ جب اردو والا سفر نہیں کر رہا ہوتا تو انگریزی میں سفر میں ہوتا ہوں۔ میرے کاروبار کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ سفر میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ خیر، تم نہیں بتانا چاہتے تو میں بھی اصرار نہیں کرتا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس جہاز میں سوار ہوئے ہیں، اس کے بعد سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بکھر جائیں گے۔ پھر شاید زندگی میں ایک دوسرے سے ملنا نہ ہو۔ اتنی مختصر رفاقت میں زیادہ جاننے کا کیا فائدہ؟ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت میرے وجود پر اچانک ہی کسل بندی طاری ہو چلی تھی۔ میں نے نشست سے پشت جما کر آنکھیں موند لی۔ اس طرح میں سلیم کی مغز خوری سے بھی محفوظ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیبن کے پیجر سسٹم پر جہاز کے کپتان کی آواز گونجنے لگی۔ سفر کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرنے کے علاوہ وہ خیر مقدم اور شکریہ کے رسمی کلمات تھے۔ میں آنکھیں موندے اس کی مختصر سی تقریر سنتا رہا۔ پھر شیریں لہن خاتون مسافروں کی رہنمائی کے لیے متعدد اعلانات کرنے لگی۔ اہم ترین بات یہ تھی کہ لندن جانے والے مسافروں کو دبئی میں سامان کے ساتھ 2.25 گھنٹے کے لیے دبئی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج سے لطف اندوز ہونا تھا۔ طیارے کا ہوا باز مشاقی سے طیارے کی بلندی کو بتدریج کم کرتا جا رہا تھا۔ اس تبدیلی کا احساس صرف تجربے کار مسافر کانوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ سے محسوس کر سکتے تھے، ورنہ سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے بیشتر کھڑکیوں کے بلائنڈر بڑی حد تک گرے ہوئے تھے۔ مسافروں کی بہت کم تعداد زمین کے تیزی سے واضح ہوتے ہوئے
آثار دیکھنے کے قابل تھی۔ 2-3 مرتبہ طیارے نے کسی مضطرب آہنی پرندے کی طرح فضا میں پہلو بدلے مخصوص لینڈنگ پوزیشن اختیار کی۔ مزید ہدایت جاری ہوئی، عملے کے اراکین نے راہداری خالی کر کے اپنی مخصوص جگہ سنبھال لی اور پھر طیارے نے نہایت سبک انداز میں زمین کو چھو لیا۔ رن وے پر دوڑتے ہوئے بڑے طیارے کی رفتار ٹوٹتے ہی بہت مضطرب پاکستانی مسافروں نے حفاظتی بند کھول دیے اور اوپری جگہ سے دستی سامان نکالنا چاہا۔ جہاز کے تجربہ کار عملے کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ ایسے مسافروں کو جہاز کے رکنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کی ہدایت کی گئی۔ آخر طیارہ کسی تھکے ہارے پرندے کی طرح رینگتا ہوا اپنی مخصوص جگہ پر جا رکا۔ سیڑھیاں بہت جلد طیارے سے لگا دی گئیں۔ اس دوران میں راہداریوں میں مسافروں کی قطاریں لگ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ پچھلے راستوں سے مسافروں کا انخلا ہونے لگا۔ ٹرمینل کی سیڑھیوں پر ایئر لائن کا عملہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ ٹرانزٹ پاس لے کر لندن جانے والے مسافر ڈیوٹی فری شاپس اور ٹرانزٹ ایریا کی طرف ہو لیے۔ اس بھیڑ میں ویرا مجھ سے آگے تھی۔ سلیم اکبر خان کو میں نے دانستہ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ٹرانزٹ ایریا میں ویرا سیدھی ایئر لائن کے امدادی کاؤنٹر پر پہنچ چکی۔ میں بھی تیز قدموں سے چلتا ہوا وہیں پہنچ گیا۔ اس وقت ویرا اسے اپنا مسئلہ بتا چکی تھی۔ اس شخص نے ویرا کا بورڈنگ کارڈ دیکھ کر معذرت کی کہ وہ دوسرے مسافر کو اٹھا کر اسے میری برابر والی نشست نہیں دے سکتا۔ اس نے متبادل کے طور پر اپنی دونوں کو دبئی میں خالی ہونے والی کوئی بھی 2 متصل نشستیں دینے کی پیشکش کی جو مقبولیت پر مبنی تھی۔ اس نے ہم دونوں کے ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ کے بقیہ اسے لے کر اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کچھ دیر چھیڑ چھاڑ کی، پھر رنگین سکرین پر آنے والی تفصیلات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس پوری کارروائی میں اس نے بمشکل 3 منٹ لیے اور پھر ایک بورڈنگ کارڈ پر قلم سے ان نشستوں کے نمبر ڈال کر ہمیں لوٹا دیا۔ ہم اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے ہٹے اور 2 آرام دہ نشستوں پر قابض ہو گئے۔ چلو فون کارڈ خرید کر کراچی بات کر لیں، ویرا نے بیٹھتے ہی مطالبہ کر دیا۔ سب سے پہلے تم اپنا لباس تبدیل کراؤ تاکہ زیادہ لوگوں کو اس تبدیلی کا علم نہ ہو، پھر تم میری واپسی کا انتظار کرو۔ میں کم از کم تمہاری باتوں سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو لگا ہی لوں گی۔ اس نے اصرار کیا۔ مجھے بدری اور رمیش کے انجام میں گہری دلچسپی ہے۔ انہیں کراچی میں کچھ ہو گیا تو ہم لندن میں بدری کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ میں علیحدگی میں فون کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں غزالہ کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے، وہ میرے اس سفر پر زیادہ خوش نہیں ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تم مجھ سے الگ سفر کر رہی ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان بنے ہوئے ہیں، تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اس نے میری بات کاٹ کر ترشی سے پوچھا۔ کراچی سے دبئی تک ہم ایک دوسرے سے انجان بن کر الگ الگ ہی آئے ہیں، لیکن یہاں سے صورتحال بدل جائے گی۔ میں نے اسے بتایا۔ غزالہ یہ جان کر آزردہ ہو جائے گی۔ کیا اسے صحیح صورتحال سے باخبر رکھنا اس قدر ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ مجھے اسے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں خلوت چاہتا ہوں، وہ میری بیوی ہے اور اس سے مکمل رازداری کے ساتھ بات کرنا میرا حق ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ تم ضدی ہو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے انکار کیا تب بھی تم میری واپسی سے پہلے کراچی بات کر لو گے۔ تمہارا جو دل چاہے تم کرو، میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھال کر ایک ادا کے ساتھ اٹھی اور لاؤنج میں موجود علامات کے سہارے زنانہ ریسٹ روم یا واش روم کی طرف چل دی۔ دبئی کا ٹرانزٹ لاؤنج بہت وسیع نہیں ہے، اس وقت وہاں مسافروں کی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ میں نے کاؤنٹر سے $20 میں ایک کارڈ خریدا اور پھر گوشے میں لگے ہوئے کارڈ فری کی طرف بڑھ گیا۔ اس گوشے سے میں نسبتاً زیادہ سکون اور رازداری سے بات کر سکتا تھا۔ انسٹرومنٹ کی سلاٹ میں کارڈ لگانے کے بعد ڈائل ٹون آتے ہی میں نے کراچی کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ ادھر سے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آپ دبئی پہنچ گئے؟ میری زبان سے کوئی لفظ ادا ہونے سے پہلے ہی میرے کانوں میں غزالہ کی ہیجان امیز آواز آئی اور میں حیران رہ گیا۔ تم نے فون کی گھنٹی بجتے ہی کیسے سمجھ لیا کہ یہ میرا فون ہے؟ مجھے آپ کے سفر کے پورے شیڈول کا علم ہے۔ اب سے 12 منٹ پہلے آپ دبئی انٹرنیشنل پر اترے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پہنچتے ہی آپ سب سے پہلے کراچی فون کریں گے۔ میں آپ کی کال کے انتظار میں فون سے لگی بیٹھی تھی۔ آپ خیریت سے ہیں نا؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، لیکن میری حیرت ابھی تک برقرار ہے۔ محض گھنٹی پر تم نے پورے اعتماد سے یہ کیسے جان لیا کہ دوسری طرف میں ہی بول رہا ہوں گا؟ ریسیور اٹھاتے ہی میں نے مختصر سی وہ خاص ٹون سنی تھی جو انٹرنیشنل کال ملنے پر سنائی دیتی ہے۔ باہر سے 2 ہی آدمی فون کر سکتے تھے، آئزیک بیل یا آپ۔ آئزیک بیل آبزرویشن سے خوفزدہ ہے، پھر یہ نیو یارک میں بہت صبح کا وقت ہوگا، وہ یوں نا وقت فون نہیں کر سکتا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ آپ کی کال ہوگی اور دیکھ لیں کہ یہ گواہی درست نکلی۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم آمنے سامنے موجود رہیں یا نہ رہیں، ایک دوسرے کے دل میں ضرور رہتے ہیں۔ میرے کارڈ کے یونٹ تیزی سے کم ہو رہے ہیں، یہ
یہ بتاؤ کہ اول خان کہاں ہے؟ یہیں سامنے بیٹھے میرے اوپر ہنس رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ ویرا کیسی ہے؟ اس کے الفاظ سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی اور لہجے سے والہانہ وارفتگی جھلک رہی تھی، جیسے اس نے ایک طویل مدت کے بعد میری آواز سنی ہو۔ پروگرام کے مطابق وہ مجھ سے بالکل الگ سفر کر رہی ہے اور بازار ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے۔ موقع ملا تو یہاں سے لندن کی پرواز میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے ساتھ اس کا بھی دھیان رکھیں، اسے یوں تنہا نہ چھوڑیں۔ میں اس سے زیادہ آپ پر اعتماد کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ میرے اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اس کی درد مندانہ آواز سن کر میرے حلق میں ایک گولا سا پھنس گیا۔ میں فوری طور پر اسے کوئی جواب نہیں دے سکا اور اسی اسنا میں اول خان لائن پر آ گیا۔ ویل ڈن، آج تم نے غزالہ کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس سے شرط لگائی ہوئی تھی کہ تمہارا فون نہیں آئے گا اور میں شرط ہار چکا ہوں۔ نادرا کے گھر پر کل رات کیا ہوا، صبح ہم اس بارے میں بات ہی نہیں کر سکے۔ تمہاری روانگی سے ذرا پہلے تک صورتحال واضح نہیں تھی۔ صبح ہیلی کاپٹر دوسری مرتبہ سروے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے رات کے 3 بجے وہ دیر تک علاقے پر چکراتا رہا تھا اور دونوں بار ناکام واپس لوٹے ہیں۔ میں نے مسرت امیز لہجے میں پوچھا، تمہارے لوٹ آنے کے بعد بدری ناتھ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے ساری رات کھلے آسمان کے نیچے ایک چارپائی پر گزاری۔ اس نے ایک دیوار کے سائے میں چارپائی پر اپنے لیے بستر لگوا لیا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہیلی کاپٹر کا شور سنتے ہی اس پر جانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ بار بار باہر نکل کر آسمان کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ دونوں بار ہیلی کاپٹر میرے آدمیوں کی رائفلوں کی زد میں تھا۔ اگر تمہاری سخت ہدایت نہ ہوتی تو اب بہت آسانی کے ساتھ گرایا جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہیں جا پاتا اور شکست کا یہ داغ نک موڈلے کا نشہ ہرن کر دیتا۔ تمہاری اس کامیابی کے بعد میرے اس سفر کا جواز پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہا، یہ وہی 2 نشستوں والا ہیلی کاپٹر تھا یا کوئی اور ماڈل تھا؟ اس میں کم از کم 4 افراد سوار تھے۔ انفراریڈ دوربینیں استعمال کرنے کے باوجود یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ مقامی ہیں یا غیر ملکی۔ ان ناکامیوں کے بعد نک موڈلے نے بدری سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہیں کراچی سے روانہ ہوئے ابھی صرف چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ واقعات رونما ہونے اور پھر خبریں آنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شام تک مجھے اپنے آدمیوں کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے۔ میرے لندن پہنچنے تک کوئی نہ کوئی صورتحال واضح ہو چکی ہوگی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرے ساتھ واقعات کچھ زیادہ ہی تیزی سے رونما ہوئے ہیں۔ مجھے جہاز میں ایک عجیب و غریب شخص سے پالا پڑا ہے۔ وہ مدن موہن کی گمشدگی میں STF کا ہاتھ محسوس کر رہا ہے۔ نہیں، اول خان کی بے ساختہ آواز ابھری، ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اس کا نام سلیم اکبر خان ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر بجلی گھروں کی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے۔ مدن موہن کے نیچرل انفارمیشن سیل اور سوشل ریکٹ کا باقاعدہ ممبر ہے اور اتفاق یہ ہے کہ میرے بالکل برابر والی سیٹ پر سفر کر رہا تھا۔ یہ کوئی ناقابل یقین اتفاق معلوم ہوتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ، میں نوٹس لے رہا ہوں۔ اس کی آواز سے بے اعتباری مترشح تھی۔ میں نے کارڈ فون کے روشن اور متحرک ڈائل پر نگاہ ڈالی۔ میرے کارڈ کی مالیت معقول تھی۔ تیزی سے یونٹ گھٹنے کے باوجود میرے پاس وقت تھا۔ میں نے اپنے مشکوک ہم سفر کے بارے میں اہم باتیں فون پر دہرانی شروع کر دی۔ وہ اچانک ہی تمہاری نظروں میں آیا ہے۔ میری بات مکمل ہو جانے پر اول خان نے کہا، میں اس کے خلاف تمہارے جذبات کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن تم اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ جلد ہی وہ پاکستان واپس آئے گا۔ اس وقت اسے دیکھ لیا جائے گا۔ اگر باقیہ سفر میں اس کا کوئی اور چونکا دینے والا اعتراف سامنے نہ آیا تو میں ایسا ہی کروں گا، ورنہ پھر لندن میں اسے دیکھ لیا جائے گا۔ بدری کی آمد تک میں خالی نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے بہرحال خود کو مصروف رکھنا ہوگا۔ تمہیں مصروف رکھنے کے لیے ویرا کافی ہوگی۔ اگر وہ موجود ہے تو ذرا اس سے میری بات کرا دو۔ ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کوئی اہم بات کرنی ہے تو وہ تمہیں فون کر لے گی۔ ہم یہاں کافی دیر کے لیے رکے ہیں۔ اسے ویرا سے کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے الوداعی فکروں کے ساتھ ریسیور سلطان شاہ کو دے دیا، جو شاید بے چینی سے اپنی باری کا منتظر تھا۔ سلطان شاہ عملی زندگی میں دلیر اور بے خوف ہونے کے باوجود عجیب و غریب کردار کا مالک تھا۔ وہ فون پر میری آواز سنتے ہی جذباتی ہونے لگا، مگر میرے ٹوکنے پر فوراً ہی سنبھل گیا۔ کال بہت لمبی ہو چکی ہے، بس یہ بتا دو کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے ٹام کیٹ کے کوڈ سے بدری سے مقررہ وقت پر بات کی تھی۔ فی الحال اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے ہیلی کاپٹر کی آمد کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن وہ اس واقعے کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ پریشانی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ اس نے میری وفاداری کا اندازہ لگانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی تو میں نے فون بند کر دیا۔ اب وہ تمہارے ہی حوالے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بوقت ضرورت تم صحیح فیصلے کرو گے۔ میرا کارڈ کسی بھی لمحے ختم ہونے والا ہے۔ تفصیلی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میری نیک
نیک خواہشات ویرا تک پہنچا دینا، اس کی طرف سے میرا دل بالکل صاف ہے۔ وہ اسی دوران میرا کارڈ 0 پر پہنچا۔ ریسیور پر ایک الارم بیپ سنائی دی اور سلطان شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے لائن منقطع ہو گئی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر لٹکایا اور باہر آیا ہوا کارڈ قریبی ڈسٹ بن میں ڈال کر اپنی نشست کی طرف ہو لیا۔ دبئی کی تپتی ہوئی کھلی فضا کے مقابلے میں ٹرانزٹ ایریا کی خنکی بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ جہاز کی آرام دہ مگر قدرے تنگ نشست سے نکل کر اس حال کی آرام دہ کرسی پر کھل کر بیٹھنا بھی بھلا لگ رہا تھا۔ فرش اور دیواریں صاف ستھری تھی۔ اس کے باوجود بیرون ملک سے آئے ہوئے کئی کارکن صفائی ستھرائی کے کام میں مصروف تھے۔ فضائی سفر کے معمولات کی نگرانی کرنے والے اداروں اور محکموں کے چاق و چوبند کارکن اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر اجلت میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ویرا کے انتظار میں ان جزیات سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ نظر آئی تو اس کا سراپا بالکل بدل چکا تھا۔ چست جیند میں اپنی لمبی لمبی ٹانگوں کے ساتھ وہ ایک لا ابالی اور جارے مزاج لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اپنے اس روپ میں وہ بے خوف و خطر پوری دنیا کا سفر کر سکتی تھی اور کوئی بھی اوباش طبیعت مرد اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تم اتنی مرد مار نظر آ رہی ہو کہ ہر شخص تم سے کترا کر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے قریب آنے پر میں نے تعریفی لہجے میں کہا، شاید سلطان شاہ اسی لیے مجھ سے دور بھاگتا ہے کہ میں زیادہ تر ایسے لباس استعمال کرتی ہوں۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، پاکستانی طرز کے لباس میں شاید وہ بہتر مفاہمت کا رویہ اپنا لے گا۔ کمال ہے کہ تم اس وقت بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ مجھے گھونسلے سے گرے ہوئے کسی معصوم سے چوزے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں اسے احتیاط سے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر اسے دوبارہ اس کے گھونسلے میں رکھنا چاہتی ہوں، مگر وہ میرے چڑھتے ہوئے ہاتھوں سے خوفزدہ ہو کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور میں ٹھٹک جاتی ہوں اور پھر اسے اپنی گرفت میں لینے کی دوسری تدبیریں سوچنے لگتی ہو۔ میں نے گرا لگائی، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں کہ تم میری اس ہمدردی کو کیا نام دیتے ہو۔ نام بے نام چیزوں کو دیا جاتا ہے۔ تم دونوں کے بارے میں بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے تم اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ فون پر تمہارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں، کراچی کی کیا خبر ہے؟ تم نے فون پر ان لوگوں سے بات کر ہی لی ہوگی۔ سلطان شاہ کے بارے میں میں نے اسے بتا ہی دیا تھا۔ پھر میں نے اسے غزالہ کی فکر مندی کے بارے میں بتایا اور وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ مگر بھی معاشرت کے بارے میں وہ ہمیشہ شاکی رہتی تھی کہ وہاں ہر فرد دوسروں سے بے نیازی برتتے ہوئے صرف اپنی ذات کے خوف میں مگن رہتا ہے۔ ذاتی منافعت، اپنی خوشی اور اپنی سہولت کے لیے وہ دوسروں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ انہیں روند کر آگے بڑھ جانے کی اپنی سی کوششیں کرتا رہتا ہے، جبکہ مشرق میں رہنے والوں کی یہ عمومی ادا ہمیشہ اس کے دل کے نرم گوشوں کو تحریک دیتی تھی کہ یہاں لوگ اپنا دکھ سکھ بھول کر دوسروں کے دکھ سکھ میں کسی نہ کسی حد تک حصہ بٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسے بہت اچھی طرح ادراک تھا کہ غزالہ کی بجائے اس نے سفر پر آنے کی ضد کر کے اس کے ساتھ دل آزاری کی حد تک زیادتی کی ہے۔ اس کے باوجود غزالہ اس کے لیے فکر مند تھی اور مجھے اس کی خبر گیری کا مشورہ دے رہی تھی۔ وہ شاید دیر تک اس انوکھے اور دل گداز رویے پر بات کرنی چاہ رہی تھی، مگر وہ موضوع میرے لیے خاصا گراں تھا۔ غزالہ کو پاکستان میں چھوڑ دینے کے بعد ایسی باتوں کا حاصل ندامت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے فوراً ہی اسے بدری ناتھ اور رمیش اگروال کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہنگامی فیصلوں کے سلسلے میں تم نے شیطانی کھوپڑی پائی ہے اور شاید اسی لیے اب تک اپنے خون آشام دشمنوں سے بچے ہوئے ہو۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ لان پر فٹ بال کھیلنے کی ہدایت اور پھر ایک ہیلی کاپٹر کی پرواز کے بارے میں سن کر کوئی ذہین ترین آدمی بھی چھت کا جائزہ لینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ کام کوئی شیطانی کھوپڑی کر سکتی تھی۔ تم ایول جینیس ہو۔ تمہارا ذہن سب سے پہلے تخریب کے رخ پر چلتا ہے۔ وہ قصہ سن کر اس نے کہا، اگر یہ میری تعریف ہے تو شکریہ، تنقید ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں اب تمہاری کڑوی کسیلی باتیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ تمہارے فرمودات میرے ذہن کی ساخت نہیں بدل سکتے۔ اس مختصر سی نوک جھونک کے بعد وہ دوسری باتوں کے بارے میں کریدنے لگی۔ میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، مگر میرے ذہن کے پردے پر بار بار غزالہ کی بڑی بڑی سوالیہ نگاہیں نمودار ہو رہی تھی۔ میں وہ سوال سمجھ رہا تھا، مگر میرے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم اٹھ کر دبئی کی شورا آفاق ڈیوٹی فری شاپ کی طرف چل دیے، جہاں فرش پر ابھرے ہوئے شوخ رنگ کے ایک گول پلیٹ فارم پر آتشی رنگ کی ایک چمچماتی ہوئی نئی پورشے کار کھڑی ہوئی تھی۔ دبئی کے راستے کوئی بھی بین الاقوامی سفر کرنے والے
سے ہر 1000 مسافروں کے درمیانی واجبی سی قیمت کے ایک ٹکٹ پر ایسی ہی نادر اور بیش قیمت گاڑیاں قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک خوش نصیب کے دروازے پر پہنچائی جاتی ہیں۔ کراچی میں میرے پاس گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی خطیر رقم کا اتنا بڑا حصہ محفوظ تھا کہ میں چاہتا تو ایسی کئی گاڑیاں خرید سکتا تھا۔ برائے نام ریلنگ لگے ہوئے اس گول پلیٹ فارم سے میں اس کشادہ حال کی طرف بڑھ گیا جو اپنے ارزاں ترین داموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہمیں وہاں سے کوئی خاص خریداری نہیں کرنی تھی، سیر کے بہانے بس وقت گزاری مقصود تھی۔ اسی بھیڑ میں مجھے سلیم خان نظر آیا جس کے ہاتھوں میں پھولے ہوئے تھیلے موجود تھے، مگر پھر بھی وہ کیمروں کے اسٹال پر للچائی ہوئی نظریں ڈال رہا تھا۔ میں نے دور سے ویرا کو اس کا چہرہ دکھایا اور پھر ہم مخالف سمت میں ہو لیے۔ ویرا اپنے لیے 2 پرفیوم خرید رہی تھی کہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہماری پرواز کی بورڈنگ شروع ہونے کا اعلان نظر آنے لگا۔ پرواز میں خاصا وقت باقی تھا۔ طیارے میں جا کر محبوس ہونے کی بجائے ہم مٹر گشت کرتے رہے، کافی کا ایک کپ پیا، اور جب امیگریشن والوں نے ٹرانزٹ میں رکے ہوئے باقیہ مسافروں کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کی تو ہم بھی نکاس کے راستے کی طرف ہو لیے۔ ٹرانزٹ پاس امیگریشن کے عملے کو لوٹا کر ہم جہاز میں پہنچے تو وہاں کا سما ہی بدلا ہوا تھا۔ طیارہ وہی تھا، مگر صفائی اور ضروری دیکھ بھال کے بعد اس میں بیشتر نئے چہرے سوار ہو چکے تھے جو مخلوط نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سفید فام مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں اس پرواز میں ایشیائی اور عرب مسافروں کی کثرت نظر آ رہی تھی۔ جہاز میں سلیم اکبر خان اپنی اسی پرانی نشست پر براجمان نظر آیا۔ میری جگہ ایک مدکوک سی سفید فام بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس بار قدرت نے ایک طویل تر پرواز کے لیے اسے ایسی ہم سفر مہیا کی تھی جو اس کے اعمال کے لحاظ سے بہت موزوں تھی۔ ہماری نئی نشستیں اس سے پیچھے تھی۔ مجھے ویرا کے ساتھ گزرتے دیکھ کر سلیم کے چہرے پر فریاد سی سمٹ آئی۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ تمہاری جگہ یہ قریب المرگ مصیبت یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے دھیمی اور پرتشویش آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اپنا بورڈنگ کارڈ دکھا کر اسے یہاں سے ہٹا دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ مجھے تم سے بہتر ہمسفر مل گئی ہے۔ میں نے اسے جلانے کے لیے ویرا کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھوں گا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی اور میں آگے نکلتا چلا گیا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ انجن چلے، دروازے بند ہوئے اور پھر سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ٹیک آف کے احتیاطی مراحل گزرتے ہی بہت سے دیگر مسافروں کے ساتھ ویرا نے بھی سگریٹ سلگا لی اور کھڑکی سے باہر خلیج کے نیلے پانیوں کے ساتھ ابھرتی ہوئی جدید تہذیبی علامتوں کے نظارہ کرنے لگی۔ ویرا چند ثانیوں بعد میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا کر اسے پکارا تو وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے لہریے تیر رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔